بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی آخری رات رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روحانی تیاری کی ایک اہم رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس رات قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خاص طور پر سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ان آیات کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون پہنچتا ہے، گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس رات نوافل ادا کرنا بھی بہت بڑا افضل عمل ہے۔ تہجد یا قیام اللیل کی 2، 4 یا 8 رکعتیں اپنی استطاعت کے مطابق پڑھنا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھ کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا، یہ بھی فضیلت والا عمل ہے، اللہ کی رحمت و قربت والا عمل ہے۔ یعنی آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی وہ نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ ذکر و اذکار میں استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ یہ اذکار دل کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے مطابق رات کا آخری تہائی حصہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے تہائی حصے میں جو بھی دعا کرے، جو بھی عبادت کرے، اس کی وہ عبادت قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے شعبان کے آخری رات، آخری حصے میں اٹھ کر دعا کرنا، توبہ کرنا اور اللہ سے رمضان میں برکت اور ہدایت مانگنا بہت افضل عمل ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ شعبان کی آخری رات میں کی جانے والی عبادت سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، انسان کو دلی سکون ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات میں آسانی ہوتی ہے، ٹینشنیں، پریشانیوں سے نجات، اور رمضان کی عبادت کے لیے دل و دماغ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے، گناہوں کو چھوڑنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے اور اللہ کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت اور نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے امت کو روحانی طور پر تیار کیا جا سکے۔ اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے شعبان کی آخری رات میں توبہ کرنا، دعا اور ذکر کا اہتمام کرنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ اس رات عبادت کرنے سے انسان کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں اور سچی توبہ کا موقع ملتا ہے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید پیدا ہوتی ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات میں آسانی کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اس رات عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق جو لوگ راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت میں شامل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اور یہ شعبان المعظم کی آخری رات کے خاص عمل ہیں جو انسانی زندگی، انسان کی تقدیر اور انسان کی قسمت کو بدل دیتے ہیں۔